أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ایک نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے کہ جو بھی قمری سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہے، اور محرم قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس وقت محرم کے ایام گزر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں، ان میں کرنے والے کام کیا ہیں، نہ کرنے والے کیا ہیں، کن سے بچنا ہے، میں خلاصتاً اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سالوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہے، اور یہ گنتی اس وقت سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی اس کا تعلق کوئی 100 سال 200 سال 1000 سال 2000 سال پہلے کا نہیں ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی، یعنی انسانیت کی تخلیق سے بھی پہلے، تب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو گنتی ہے مہینوں کی وہ 12 ہے، یعنی ایک سال میں 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، اور ان میں ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو جو حرمت والے مہینے ہیں یہ، اور جو 12 مہینے ہیں، تو ان کی گنتی کب سے ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ یہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ 12 مہینے اور 4 حرمت والے۔ اور حرمت والے مہینوں کا معنی کیا ہے؟ تعظیم، عزت، احترام، یعنی وہ جرائم اور وہ گناہ جو عام دنوں میں بھی حرام ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ عام دنوں میں گناہ ہیں اور وہ جرم ہیں، ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں وہ سنگین ہو جاتے ہیں، سنگین تر ہو جاتے ہیں، ان کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ عام دنوں میں بھی یہ دین قیم ہے، یہ مضبوط دین ہے۔ عام دنوں میں بھی ظلم نہیں کرنا اپنی جانوں پر، اور ان حرمت والے مہینوں میں تو بطور خاص نہیں کرنا۔ اب یہ جو کنسیپٹ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ یہ مہینے 12 اور ان میں سے 4 حرمت والے، ان کا تعلق کسی واقعے کے ساتھ، کسی سانحے کے ساتھ نہیں ہے جس طرح کے عوام الناس سمجھتی ہے۔ اور وہ 4 مہینے ذوالقعدہ ہیں، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، یہ چاروں مہینے جو حرمت والے ہیں ان کا تعلق واقعے اور سانحے کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے آغاز سے رکھی، اور یہ رہتی دنیا تک یہ حرمت باقی رہے گی۔ کوئی سانحہ ہوتا تب بھی، نہ ہوتا تب بھی، ان کی حرمت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ یا کسی اور سانحے کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں میں سے جو محرم ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو اس محرم کی فضیلت اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تب کی بات ہے جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، یہ تب کی بات ہے۔ اور میں اس لیے اپنی ہر بات کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جوڑتا رہوں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ محرم کے جو فضائل ہیں اور محرم کے جو مسائل ہیں ان کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ان کی شہادت اور ان کے فضائل پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ظاہر پہلے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ یہ فضیلت والا ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ ہے محرم، تو یہ اس کی فضیلت کی بات ہے۔ پھر اس کے افضل ترین روزے، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے محرم کے روزوں کا کہ اس میں کثرت سے رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ روزے محرم میں رکھے جائیں۔ پھر اس میں جو فضیلت کی بات ہے وہ عاشوراء کا روزہ ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ اس کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو عاشوراء کا روزہ ہے یعنی 10 محرم کا روزہ ہے، فرمایا کہ مجھے امید یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ جو گزر چکا ہے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ اتنا فضیلت والا ہے کہ 1 سال، ایک گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ جس میں یہاں عاشوراء کا روزہ ہے یا ایسے ہی عرفہ کا روزہ ہے، تو جن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے جو گناہ معاف ہونا ہے یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ نہیں ہیں۔ یعنی جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو کبائر ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے صغیرہ گناہ نہ ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں میں کمی کر دیں، اور اگر کسی شخص کے کبیرہ اور صغیرہ دونوں نہ ہوں تو فرماتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے چونکہ گناہ معاف نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرما دیں۔ تو بہر صورت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور پھر اس کے ساتھ ملتی ہوئی دوسری حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ رکھو، اور اس سے پہلے 1 دن یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھ لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس میں 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے یا 10 اور 11 کا۔ اگرچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیب یوں بنتی ہے تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر 3 روزے رکھے جائیں تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ ان کی رائے ہے کہ یہ بہتر ہے کہ 9 کا بھی رکھا جائے، 10 کا بھی رکھا جائے اور 11 کا بھی رکھا جائے۔ اگرچہ بعض نے اس کو بدعت کہا کہ 3 روزے نہیں رکھنے چاہیے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آپ 3 روزے رکھیں، اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ ایسی بھی ہے جس میں او کا لفظ نہیں ہے، 9 یا 10 یا 11 نہیں ہے، بلکہ 9 10 اور وہ ہے
9, 10 اور 11. تو ان کا خیال یہ ہے کہ 3 روزے رکھنے چاہیے, اور اگر کوئی شخص 3 نہیں رکھتا تو اسے 2 رکھنے چاہیے, 9 اور 10 کا. اور اگر کسی وجہ سے کوئی شخص 2 بھی نہیں رکھتا, 1 روزہ رکھ لیتا ہے 10 محرم کا, تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس فضیلت کو پہنچ جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں یہ بات, اور ایک میں نے آپ کو ذکر کر دی. اور تیسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ یہ روزہ رکھا کیوں گیا, یعنی اس کا تعلق کسی بعد والے واقعے کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنے کا حکم اس لیے فرمایا, یا اس مہینے کی یا عاشوراء کی جو فضیلت ہے کیا وہ اس لیے تھی کہ بعد میں ایک واقعہ ہونے والا تھا, یا اس کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس واقعے سے نہیں ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیوں رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی, ان کو آزادی ملی تھی, تو یہ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارا زیادہ تعلق بنتا ہے, تو یہ روزہ ہم رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے ملنے والی آزادی اور نجات ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس روزے کا تعلق اور اس روزے کی فضیلت کا تعلق جو ہے اور جو اس کی بنیاد ہے وہ واقعہ ہے, اور وہ آزادی اور نجات ہے. اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ اگر ہمیں ظالموں سے, اگر ہمیں غیر مسلموں سے, اگر ہمیں کافروں سے نجات ملی ہے, آزادی ملی ہے, تو اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کر کے. یہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آزادی دی نا, بڑوں نے قربانیاں دیں, اور ہم جانتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ گھروں کے گھر اجڑے ہیں. تو جب یہ قربانیاں دے کے اس ملک کو آزاد کیا گیا ہے تو اس کی خوشی کیسے باجے بجا کے نہیں, میوزک لگا کے نہیں, موٹر سائیکلیں دوڑا کے نہیں, بلکہ اللہ کی عبادت کر کے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتے ہیں, کوئی خوشی دیتے ہیں, تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت بجا لائی جاتی ہے, اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اس سلسلے کی تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ محرم کا مہینہ یہ قمری سال کا آغاز ہے, تو وہ جتنے عزم ہم باندھتے ہیں شمسی سال کے ساتھ, عیسوی سال کے ساتھ, نیا سال ہوتا ہے تو ہم ارادے کرتے ہیں, ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم آئندہ یہ کریں گے, جو ہماری شخصیت میں منفی چیزیں ہیں ان کو ہم الگ کریں گے, جو مثبت ہیں ان کو بڑھائیں گے, اپنے آپ کو بہتر کریں گے, اپنی شخصیت بہتر کریں گے. اگرچہ ہمارے مقاصد اور ہوتے ہیں کہ میں یہ کامیابیاں حاصل کروں گا, میں یہ کروں گا, تو کامیابیوں کا تعلق, عزم کا تعلق بھی اس مہینے سے ہونا چاہیے. اور اس عزم میں سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں پچھلے سال میرے گناہ کتنے تھے, میں نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں, اور عبادت میں میرے سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس سال وہ کوتاہیاں نہیں ہونے دوں گا. اس سال میں ان گناہوں سے بچوں گا جو پچھلے سال میں مجھ سے ہو گئے. تو یہ جب محرم آتا ہے, جب سال کا آغاز ہوتا ہے, تو ہمارا چونکہ اسلامی اور ہجری جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق یہاں سے سال کا آغاز ہوتا ہے, تو ہمارے عزائم وہ یہاں بننے چاہیے, ان کا آغاز اور ان کی ابتدا بھی یہاں سے ہونی چاہیے. اس کا تعلق ہماری تہذیب کے ساتھ ہے, ہماری ثقافت کے ساتھ ہے, ہمارے دین کے ساتھ ہے. یہ محرم کے آغاز اور اس کی فضیلت کی بات ہے. میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ تمام چیزیں جن کا ذکر قرآن و سنہ میں نہیں ہے, لیکن عوام الناس اس قدر انہیں بجا لاتی ہے اور اس طرح کرتی ہے کہ گویا کہ ان دنوں میں, ان ایام میں کوئی دوسرا کام اور کوئی دوسری عبادت اس قدر اہم نہیں ہے. اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں, بے ساختہ اصول ہیں, اپنے بنائے ہوئے ضابطے ہیں,
اور ان کو پھیلا دیا گیا. عوام وہ سن چکی. عوام الناس نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو پرکھ لے, ان کو جان لے کہ ان میں کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے, کیا دین ہے کیا دین نہیں ہے. عوام اس پہ اپنا وقت لگاتی ہے, اپنا پیسہ لگاتی ہے, اور امید یہ ہے, بلکہ یقین یہ ہے کہ یہ پیسہ اور یہ وقت اور یہ تمام امور جو ہیں ان کی اخروی کامیابی کے ضامن ہیں. تو حضرات گرامی قدر یہ بات سن لیجئے, اور میں بارہا دفعہ اس کا ذکر کر چکا کہ ایک مسلمان کے لیے جو بنیاد ہے, جو اس کے دین کی بنیاد ہے, وہ قرآن و سنہ ہے. وہ قرآن ہے اور حدیث مبارکہ ہے, اور وہ تمام چیزیں جو قرآن و سنہ سے ثابت ہیں وہ دین ہے. اور جن کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے وہ بھلے جذبات کیسے بھی ہوں, خوشی میں کتنا ہی کچھ اچھا کرنے کو جی چاہتا ہو, دکھ اور غم میں کتنا ہی اپنے آپ کے ساتھ برا کرنے کو یا غم منانے کو جی چاہتا ہو, اگر وہ غم نبی کا غم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا غم نہیں ہے, اگر وہ خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی یا بتائی ہوئی خوشی نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. وہ کسی کے جذبات ہو سکتے ہیں اور کسی کے جذبات کی تسکین ہو سکتی ہے, وہ شریعت نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے. دین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات قرآن مجید سے ثابت ہو. دین ہونے کے لیے ثابت ہے وہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. آپ ان دنوں کو سامنے رکھ کے اس بات کو لے لیجئے کہ غم, اگر کسی شخص کو کوئی غم پہنچتا ہے تو وہ کیا کرے, غم کیسے کرنا چاہیے, سوگ میں ہو تو سوگ کیسے منانا چاہیے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بتائی نہیں ہے, بتائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, کننا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج 4 اشہر و10. فرماتی ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں, سوائے اس شوہر کے جو فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کر سکتی ہے, اور وہ ہے 4 مہینے 10 دن. یعنی ایک بیوی کو حق حاصل ہے, شریعت کہتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے سوگ میں 4 مہینے 10 دن رہ سکتی ہے. اس کے علاوہ بیٹا فوت ہوا ہو تو باپ, والد فوت ہوا ہو تو بیٹا, والدہ فوت ہوئی, بہن فوت ہوئی, بیٹی فوت ہوئی, کوئی عزیز فوت ہوا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا کہ آپ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کریں گے. اور یہ ایک حدیث مبارک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں جو اس مفہوم کو, اس موضوع کو بتاتی ہیں. جب 3 دن سے زیادہ کا سوگ اسلام میں نہیں ہے تو ایک شخص 10 دن 20 دن 40 دن کیسے سوگ کر سکتا ہے؟ کیوں کرے گا؟ کیسے اس کو دین کہے گا؟ کیا بنیاد ہوگی اس بات کو دین کہنے کی؟ اور پھر یہاں بات 40 دن پہ اگر نہیں رکتی, وہ برسی پر چلی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں ہمارا عرف ہے, ہم برسی کرتے ہیں. سوال یہ ہے میرے بھائیوں, اگر ہم کرتے ہیں کیا کبھی کسی سے پوچھا ہے, کیا کبھی کسی سے مانگا ہے کہ بھئی وہ کوئی بات, کوئی ایک حدیث مبارکہ, کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی ایک واقعہ, صحابہ اکرام سے کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک بات ہمیں مل سکتی ہے جو یہ بتائے کہ غم دوسرے سال بھی کرنا چاہیے, برسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تیسرے سال بھی کرنا چاہیے؟ اگر تو ہے تو پھر ہمیں کرنا چاہیے, اور اگر نہیں ہے
تو 3 دن کے بعد چوتھا دن ایک مسلمان کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے کہ اس کا کوئی فوت ہوا ہو اور وہ سوگ کرے؟ جبکہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہو اور ہم چوتھے دن کے لیے جائیں. کیا دلیل کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب فوت ہوئی ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش کوئی 12 سال کوئی 14 سال زندہ رہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی برسی منائی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی کسی نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو کہ جب سال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کوئی محفل جمائی ہو، برسی کا اعلان کیا ہو، صحابہ کرام جمع ہو گئے ہوں؟ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی سیدنا عثمان کی بیوی فوت ہو گئی. کم و بیش 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. کبھی سنا ہے، کبھی کسی صاحب نے، کسی صاحب علم نے یہ بات سامنے رکھی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہو یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منائی ہو؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پر شہید ہوئے. کبھی سنا ہے؟ کسی صحابی کے بارے میں کبھی سنا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کسی ایک صحابی کا کوئی واقعہ ایسا ہے؟ جب نہیں ہے تو مسلمان کیوں منا سکتے ہیں؟ ان کے پاس بنیاد کیا ہے؟ جب مناتے اس لیے ہیں کہ یہ ثواب پہنچے گا، تو جب ثواب کا تعلق اور گناہ کا تعلق، وہ تو دین ہوتا ہے جس کا تعلق ثواب گناہ کے ساتھ ہو جائے. تو یہ دین کی بنیاد اور دلیل کیا ہے؟ مجھے آج تک نہیں ملی. کسی کو اگر معلوم ہو تو وہ ضرور بتائیے، اور اگر نہ ملے تو پھر یہ تو نہ کریں کہ چونکہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، چونکہ میڈیا بتاتا ہے، چونکہ ہمارے گھر میں والدین کرتے تھے، تو پھر یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ وہ برسی ہے جو بنیاد بنی، اور آج ہم اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی برسی مناتے ہیں. اور پھر اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی، ان کی شہادت کی مناسبت سے پھر ہم ہر سال ان ایام میں، جن ایام میں ان کی شہادت ہوئی، ہم ایک غم اور ایک برسی کے طور پہ اس کو یہ ایام مناتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے، ان کا ایمان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین دونوں نواسوں کے بارے میں بتایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں پھول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو تو وہ دل دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ایمان سے معمور ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی محبت ایمان ہے. کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ وہ ان کے ایمان، ان کی محبت کے بغیر، یا نعوذ باللہ من ذالک ان کی عداوت اپنے دل میں رکھ کے وہ شخص مومن ہو جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور جس طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے،
اسی طرح تمام صحابہ اکرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ پہ راضی تھے، بلا استثناء، بلا قید، بغیر کسی ایک صحابی کو باہر کیے. تمام صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سب پر اللہ راضی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں. ستارے جو روشنی دیتے ہیں، جو چمکتے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان تمام صحابہ میں سے، تمام بلا استثناء، تمام صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، اہتدیتم، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو. مسلمانوں، مومنوں، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. صحابہ کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر جو کم و بیش 7 سے 8 کلومیٹر طویل ہے، اس کے برابر سونا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک مد یا اس سے آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور مد یا آدھا مد، 1 سیر یا آدھا سیر، یہ وزن بنتا ہے. ایک طرف صحابی رسول آدھا کلو یا 1 کلو کم و بیش خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، فرمایا پھر بھی برابر نہیں ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ اکرام. ایک مومن کا رویہ کیا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں زبان دراز نہیں کرتا. کس مومن کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں عداوت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ صحابہ اکرام کی ایک صحابہ اکرام کی صحابی جو ہیں ان کی عظمت اور ان کی شان کہ سینکڑوں دلائل اور سینکڑوں واقعات ہیں. اور میری اور آپ کی مجال کہ ہم کسی ایک صحابی کے بارے میں بات کریں، تو اس محرم کے مہینے میں امن و سلامتی اور اتفاق کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے خاص طور پہ اور بالعموم پورا سال کسی صحابی کے بارے میں کی شان کی تنقیس میں، وہ حسنین ہوں، اہل بیت ہوں. اب دیکھیں حسنین کون تھے؟ صحابہ تھے نا. اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں. اور بقیہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے صحابہ اکرام ہیں. تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نہیں اہل بیت کے ساتھ تو محبت ہونی چاہیے، لیکن صحابہ میں سے یہ صحابی نہیں، ان کی تو میں عزت نہیں کرتا، تو وہ شخص مومن کیسے ہے؟ وہ شخص اسلام کا دعویٰ کیسے کرتا ہے جو کسی صحابی کے بارے میں زبانیں تان دراز کرے، حتیٰ کہ وہ شخص صحابی رسول کو کفر تک پہنچا دے اور اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں مومن ہوں، میں مومنین کی جماعت میں سے ہوں. یہ اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے، اس کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. اور آخر میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا. وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ محرم کا جو مہینہ ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور بتایا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں، ان کی یہ جو 12 کی گنتی ہے، یہ کب سے ہے؟ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، قرآن مجید بتاتا ہے. اور جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کب سے ہے؟ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا. اور یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم ہے. یعنی اس محرم کی جو حرمت ہے اور تعظیم اور عزت ہے، یہ تب سے ہے جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا ہے. اسی طرح ذوالحجہ کی ہے،
اچھا، اب یہ بات جب سامنے ہے کہ اس محرم کی جو حرمت ہے یہ تب سے ہے جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سانحہ ہے، جو المناک اور دردناک شہادت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے خاندان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شہادت ہے اور وہ المناک ہے اور وہ دردناک ہے. لیکن شہادت کے المناک ہونے سے دین نہیں بدلتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کتنی شہادتیں ہیں تاریخ اسلام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سید الشہداء، جو شہداء کے سردار ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہو گئے. تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جو آج ہم کرتے ہیں یا ہمارے دور میں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ان کی شہادت پہ کی ہو؟ کوئی ایک بھی. وہ شہادت تھی. آپ نے یہ کہہ دیا ہو کہ جس مہینے میں حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس مہینے میں کوئی شخص شادی نہیں کرے گا؟ نہیں فرمایا. شہادتیں ہوئی ہیں. سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور اس محرم کے مہینے سے پہلا جو مہینہ ہے ذوالحجہ کا، 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی. اور ہم ساری شادیاں اس مہینے میں کر لیں، کیا وہ شہادت نہیں ہے؟ کیا شہادتوں میں فرق آ گیا ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت ہوگی تو زیادہ شادیاں کریں گے اور سیدنا حسین کی ہوگی تو کریں گے ہی نہیں؟ یہ فرق کس نے کیا ہے؟ کس نے بتایا کہ ایک صحابی کی شہادت ہو تو خوشیاں مناؤ، پہلے سے بڑھ کے مناؤ، اور ایک صحابی رسول کی شہادت ہو تو کوئی خوشی نہ کرو؟ یہ کس نے بتایا؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، سیدنا علی کی شہادت ہوئی. سیدنا علی کی رمضان میں شہادت ہے، سیدنا عمر کی محرم میں ہے، سیدنا عثمان کی ذوالحجہ میں ہے. نہ ہم ذوالحجہ میں کرتے ہیں، نہ ہم رمضان میں کرتے ہیں، محرم میں ہم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اتنی بڑی محرومی امت کے لیے. صحابہ کرام پریشان ہیں. آج تک صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ ربیع الاول میں ہم خوشی نہیں منائیں گے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ہم نہیں منائیں گے؟ مناتے ہیں. تو یہ بات بلا دلیل ہے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت پر، جن کی محبت میں نے ذکر کیا کہ جس دل میں نہیں وہ ایمان کامل نہیں، اور جو اس دکھ کو محسوس نہیں کرتا وہ مومن کیسے ہے؟ لیکن کیا دکھ اور غم کا یہ مطلب اور یہ سارا ایک نئی چیزیں سامنے لے آنا، ایک نیا دین لے آنا، اپنے جذبات کی بنیاد پہ سارے کام شروع کرنا، یہ دین تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شہادتیں ہوئیں کسی ایک شہادت پہ آپ نے یہ نہیں کیا. اور اگر اس کو دین میں، اور دین کا مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اب خوشی نہیں منائیں گے، اس میں ہم میاں بیوی تعلق قائم نہیں کریں گے؟ کہاں یہ بات کہاں سے لی ہم نے؟ میاں بیوی تعلق قائم نہیں کریں گے، یہ کچھ مواقع ہیں، عمرہ اور حج پہ آپ ہیں، احرام میں ہیں، نہیں تعلق قائم ہوگا. کوئی خاتون جو ہے وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، نہیں تعلق قائم ہوگا. روزے کی حالت میں ہے، تعلق قائم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اور وجہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث سے ملتی ہیں. اب یہ خود سے یہ بات بنا لینا کہ یہ نہیں ہوگا، اور کل کو اگر میرے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی ہم نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ کل کو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ محرم کے جو 10 ایام ہے کوئی شخص پانی نہیں پیے گا، تو کسی کے کہنے سے تو دین نہیں بنے گا نا، کسی کے کہنے سے تو یہ پابندی نہیں لگ جائے گی جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پابندی نہ لگائیں یا اجازت عنایت نہ فرمائیں. تو میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، کسی دوسرے تیسرے کے کہنے سے یہ شخص کیسے کو پابندی لگا کیسے سکتا ہے؟ دین بنا کیسے سکتا ہے؟ اجازتیں دے کیسے سکتا ہے؟ یہ کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جن پہ وحی آتی تھی اور وہ بتاتے تھے کہ یہ چیز کرنی ٹھیک ہے، یہ چیز کرنی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں آپ شادی نہ کریں. اور بدفعلی جس سے اسلام نے منع کیا ہے وہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص کرے گا تو اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، وہ تادیر نہیں چلتی. اللہ کے بندو، یہ دین یہ ہمیں نہیں بتاتا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر فرض کریں
یہ محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے وہ کامیاب نہیں ٹھہرتی، تو فرمائیے اب تو مسلمان نہیں کرتے، یہ جو لاکھوں طلاقیں ہوتی ہیں یہ کس وجہ سے ہو جاتی ہیں؟ یہ محرم میں تو نہیں ہوئی، یہ طلاقیں کیوں ہو گئیں؟ اس لیے ایک مومن کا دین اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکلتا، وہ ہر بات سنی سنائی کو دین نہیں بنا لیتا، وہ پوچھتا ہے حافظ صاحب آپ یہ بات منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بات آپ کی ہے یا نبی کریم کی ہے؟ اگر نبی کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات تو ہمیں دکھائیں، کوئی ثبوت تو دیں، کوئی ریفرنس تو ہو۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں نے منبر پہ کہہ دیا اور میرا یہ اختیار ہے کہ میں جو کہتا جاؤں وہ آپ کے لیے دین ہوتا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے دین جب بھی لیں قرآن و سنت سے لیں۔ دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے، دین میری خوشی یا میرے غم کا نام نہیں ہے، دین میری منطق اور میری عقل کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا نام ہے۔ عقل میں کتنی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ جو ان دنوں میں محرم کے ایام میں یا محرم کے علاوہ جو مہینے ہیں، جو بات آپ لیں وہ پرکھ کے لیں۔ جبکہ فتنے اتنے ہو چکے، ایک تو ایسی بات ہے کہ اتفاق ہے امت کا، سارے لوگ نمازیں 5 ہیں جی 5 ہیں، کوئی نہیں کہے گا جی یہ 6 ہیں یا 4 ہیں، 5 ہیں تو 5 ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں یہ شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ شخص یہ کہہ رہا ہے، تو تھوڑی سی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے دین کا معاملہ ہے، یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کاروبار کرنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، مولوی صاحب کی اس کی بات بھی سن لیتا ہوں، اس کی بھی سن لیتا ہوں، جس کا جی چاہے گا مان لوں گا، ان پر تو میرا اعتماد ہی نہیں ہے، ان سے تو میرا اعتماد ہے۔ بھائی آپ غلط سوچ سکتے ہیں، آپ صحیح بھی سوچ سکتے ہیں، غلط بھی سوچ سکتے ہیں، میں صحیح کہہ سکتا ہوں، غلط کہہ سکتا ہوں۔ تو جب آپ اپنے کاروبار کے معاملے میں، اپنی دنیا کے معاملے میں چیزیں پرکھتے ہیں تو دین کو اس طرح نہ لیں کہ جو سن لی، جس پہ آپ کو لگا کہ مجھے تو یہ اچھی لگی ہے نہیں ہے۔ آپ کو دلیل کون دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کون دکھاتا ہے؟ اور صحیح حدیث کون پیش کرتا ہے؟ یہ دین ہے، اور اسی کے مطابق دین کو لیجئے، اور میں اور آپ اسی دین کو لیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر سنی سنائی باتوں پہ عمل کریں گے اور وہ اگر دین نہ ہوا تو یہ ہماری ناکامی کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جب کوئی بات لیں وہ پرکھ کے لیں اور وہ دین ہو، تاکہ ہم اخروی کامیابی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔